بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ میں نے آپ کے ساتھ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 شیئر کری ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ میں نہ کرو۔ اسی طرح سورہ الانعام آیت نمبر 159 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا ترجمہ آیت کا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے اور خود گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اے رسول ان سے کہہ دو کہ تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور اللہ ہی انہیں بتا دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دین میں تفرقے پیدا کرنے کے لیے سختی سے ممانعت کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کی تربیت بھی اسی طریقے سے کری تاکہ دین میں تفرقے نہ ڈالے جا سکیں، اور مختلف اوقات کے اندر آپ نے مختلف چیزوں کو اس طریقے سے جو ہے وہ بیان کیا کہ جس سے دو رائے ہونے کے باوجود بھی اگر نیت جو ہے اللہ کی رضا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فالو کرنا ہے تو دونوں ہی طریقوں کو آپ نے درست قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جب جنگ خندق ختم ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ بنو قریظہ میں جا کر نماز عصر ادا کریں گے، جب بنو قریظہ کے قریب پہنچ جائیں گے تو آپ نماز عصر ادا کریں گے۔ صحابہ وہاں سے چل دیے، راستے میں نماز عصر کا ٹائم ہو گیا، تو اب صحابہ کی دو رائے بن گئی۔ ایک وہ صحابی تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں نماز عصر یہاں پر ادا کر لینا چاہیے اس سے پہلے کہ نماز عصر قضا ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ نماز عصر قضا کر دینا۔ تو ایک صحابہ کے جو گروپ تھا اس کا یہ خیال تھا کہ نماز عصر ہم ادا کر دیں تاکہ نماز عصر قضا نہ ہو سکے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں جو ہے نماز ادا کرنے کے لیے بھی کہتے، جبکہ دوسرے گروہ کا یہ خیال تھا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ جب تم قریظہ کے پاس پہنچ جاؤ تو پھر اس کے بعد وہاں پر ہی نماز عصر ادا کرنا۔ تو اس طرح ایک گروپ نے جو ہے وہ نماز عصر جو ہے وہ وقت پر ادا کر دی، اور دوسرے گروپ نے جب بنو قریظہ کے پاس پہنچے تو آپ نے نماز عصر ادا کری۔ اب جب یہ معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا گیا کہ دونوں صحابہ کے دو گروپس نے اس طریقے سے نماز عصر ادا کری آپ کے فرمان کے مطابق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے معاملات کو پسند فرمایا کہ دونوں کا ہی آبجیکٹو جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو فالو کرنا تھا، تو آپ نے دونوں کے ساتھ ہی خوش ہوئے، آپ کسی گروپ کے ساتھ ناراض نہیں ہوئے۔ تو یہ آپ کا ایک طریقہ اور تربیت تھی کہ آپ اپنے صحابہ کے اندر اس طریقے کی سوچ ڈیولپ کرتے تھے کہ انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اور جب آپ کوئی ڈیسیشن کر رہے ہوں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور کلام اور اللہ کے حکم کے مخالف نہ ہو، اور دین میں رہتے ہوئے اگر کچھ ڈائیورجن پیدا ہوتی ہے لیکن اس نظریے کے ساتھ کہ اس میں دین کے کوئی احکامات جو ہے وہ وائلیٹ نہیں ہوتے اور آپ کا مقصد جو ہے وہ اللہ اور اللہ کی رضا ہے، تو آپ ان معاملات میں خوش ہوتے تھے تاکہ لوگوں میں آپس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بنیاد کے اوپر تفرقہ پیدا نہ ہو سکے۔ مگر جب 632 کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو صحابہ اکرام کی تربیت بہت اچھی ہو چکی تھی، اور آپ نے بہت دین کو ایک یکجا رکھا اور اس کے اندر تفرقہ پیدا نہ ہونے دیا، اور یہ سلسلہ جو ہے اس طریقے سے آگے بڑھتا رہا۔ جب کوئی 699 کے اندر جو ہے امام ابو حنیفہ کی جو ہے وہ ولادت ہوئی، اور
پھر جو ہے اس 699 سے لے کر 855 تک، مطلب 700 سے لے کے 855 سی تک جو ہے باقی تمام امام بھی اس درمیان میں جو ہے وہ پیدا ہوئے. امام ابو حنیفہ جو ہے وہ پیدا ہوئے، پھر امام مالک، امام شافی، امام حنبل، ان سب کی پیدائش اسی 150 سال کے اندر ہوئی. اور اسی 150 سال کے اندر جو ہے تمام اماموں نے اس چیز کی کوشش کری کہ وہ احادیث مبارک کو ایک جگہ کمپائل کر سکیں اور اس کی اوتھینٹسٹی کو زیادہ بہتر طریقے سے ڈسکرائب کر سکیں، تاکہ آنے والی امت جب ان چیزوں کو پڑھے تو اس سے مستفید ہو سکے اور ان کے اندر بھی فقہی اور اس طریقے کے اختلافات پیدا نہ ہوں، اور دین جو ہے وہ ایک ہی ڈگر کے اوپر چلتا رہے. اب 855 تک احادیث لکھنے کا معاملہ مکمل ہو گیا. اس درمیان میں جو ہے جو چاروں میں امام آئے تھے، ان میں سے کچھ امام دنیا سے رخصت بھی ہو گئے. لیکن کرنا یہ ہوا، ان اماموں میں تو کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن ان کی دنیا سے کوچ کرنے کے ساتھ ساتھ ہی اور ان کے وقت میں لوگوں نے ان اماموں کو فالو کرنا شروع کر دیا، اپنے اپنے وقت کے اندر ان اماموں کو فالو کرنا شروع کر دیا. ان تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے بھی الحمدللہ مذہب جو ہے اس میں کوئی فرقہ پیدا نہ ہوا، اور بہت اچھے طریقے سے مسلمان جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اپنے دین کو لے کر آگے کی طرف چلتے رہے. 1000 سال گزر جانے کے بعد اب بات ہو رہی ہے آپ سے ان دا بگننگ آف دا 18th سینچری. 18 سینچریز کی بگننگ کی بات ہو رہی ہے، لیٹ 17 سینچری کے اندر جو ہے فرقہ جو ہے وہ فرقہ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا. اس طرح وہابی فرقہ سب سے پہلا فرقہ تھا جو 1800 کے اندر وجود میں آیا. یہ سعودی عرب کے اندر سے اس فرقے نے جنم لیا اور وہیں پر اس کی پرورش ہوتی رہی، اور پھر اس طریقے سے فرقہ واریت کا سلسلہ اسٹارٹ ہوا. اب 1866 کے اندر دیوبندی فرقہ دیوبند انڈیا سے جو ہے اس نے جنم لیا، اور اس نے اپنی تھاٹس اور اپنے معاملات جو ہے وہ لوگوں میں متعارف کرنا شروع کیا. اس طرح 1880 کے اندر بریلوی فرقے نے جو ہے وہ جنم لیا، اور پھر 1992 کے اندر جو ہے آپ آ جائیں تو جو ہے آپ کا اہل حدیث، اور اس طریقے سے مزید فرقے جو ہے وہ بننا شروع ہو گئے. اور اس طریقے سے اسلام جو کہ ایک پلیٹ فارم پر چل رہا تھا، اب اس کے اندر گروپ بندیاں شروع ہو گئیں، اور فرقہ اور اسپیسیفک اسلامک تھاٹس جو ہے اس کے بلیورز جو ہیں وہ جنم لینا شروع ہو گئے. اس فرقے کا مقصد 1800 سال کے بعد فرقوں کا بننا اس بات کی واضح علامت تھی، اس بات کی واضح نشانی تھی کہ مسلمانوں نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اس کو چھوڑ دیا، اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، کلام پاک کو چھوڑ دیا، کلام پاک کی تربیت جس طریقے سے کی جاتی تھی اس کو چھوڑ دیا، اور زیادہ سے زیادہ جو مذہب ہے وہ سمجھ لیں کہ ان کے پیروکاروں سے حاصل کرنا شروع کر دیا. مثلا چیزوں کو کلام پاک اور احادیث سے حاصل کرنے کے بجائے آپ نے ان کے جو اسلامک اسکالرز تھے ان کے ساتھ جو ہے آپ نے اپنا انٹریکشن بڑھا کے ریڈی میڈ آنسر لینا شروع کر دیا. آپ نے کلام پاک اور جو آپ کو معاملات ملے اس کے اوپر غور و خوض کرنا جو ہے چھوڑ دیا. اس کو آپ نے کراس چیک کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے دین کے اندر نہ صرف یہ کہ فرقہ پرستی آئی، بلکہ دین کے اندر بہت ساری بدعتوں کا آنا بھی شروع ہو گیا. اور اس طریقے سے پھر علماء اکرام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکشنز میں چلے گئے، اس طرح کنٹروورشل ٹاپکس میں چلے گئے. اور وہ جو ایک کنٹروورسی تھی، وہ جو ایک فرقے کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے ایک بہت بڑا بنا کر جو ہے ایک علیحدہ فرقے کو وجود میں لانے کا سلسلہ تھا، وہ نہ رک سکا، اور اس سے آئے دن جو ہے وہ دین کے اندر نہ صرف کہ نئی چیزیں پیدا ہونا شروع ہوئی، بلکہ دین کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ آپس میں اختلافات بھی پیدا ہونا شروع ہوئے. میرے نزدیک دین نے اسلام جو ہے ایک سمندر کی مانند ہے. اسلام ایک بہت ہی فرٹائل ریلیجن ہے، اور اس میں بہت ڈائیورسٹی ہے اسلام کے اندر. لیکن جب اس کو فرقوں میں بانٹ دیا جائے تو پھر
اس کی وہ ڈائیورسٹی اس حد تک نہیں رہتی. وہ سمندر ایک دریا چھوٹے چھوٹے دریاؤں میں بڑھ جاتا ہے. وہ لازمی سی بات ہے، دریا سمندر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ہر انسان کو میرے نزدیک اپنے آپ کو دین میں مختلف سوچ رکھنے کا جو رجحان ہے وہ بالکل درست ہے. آپ نے جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ صحابہ اکرام نے بھی، ایک صحابہ کے گروپ نے جو ہے وہ پہلے نماز پڑھی اور ایک نے جو ہے عصر کی نماز جو ہے اپنی منزل پر پہنچ کر پڑھی. تو دین کے اندر ڈائیورسٹی کا یقیناً ایک ایلیمنٹ جو ہے اس کی پرمیشن ہے. لیکن ہم جس طرف نکل گئے وہاں ڈائیورسٹی نہیں ہے، وہاں اینٹاگونزم ہے. ایک دوسرے کی جو نظریات ہیں ان نظریات کے اوپر حملہ کرنا اور ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنا اور ایک دوسرے کو کافر قرار دے دینا، نعوذ باللہ، یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا. کیونکہ دین تو اسلام ہے، اور جس نے کلمہ پڑھ لیا، جو دین میں داخل ہو گیا، اب اس میں جو معاملات ہیں وہ اللہ کے سپرد ہو گئے. اس کو کافر قرار دے دینا اور اس طریقے کی چیزیں دینا، اس سے دین میں مزید نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، فرقہ واریت میں مزید نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. تو میرا نظریہ یہ ہے کہ نظریات مختلف ہو سکتے ہیں آپ کے اسلام میں رہتے ہوئے، لیکن آپ اگر اس کو لیبل نہ کریں تو آپ دین اسلام کے اندر ہی ہیں. لیکن جب آپ اس کو لیبل کر دیتے ہیں تو پھر آپ فرقے میں چلے جاتے ہیں، اور اسی فرقہ پرستی کے لیے اور اسی فرقہ بندی کے لیے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ فرقوں میں نہ پڑو. آپ جو سوچ رکھتے ہیں، آپ اپنی سوچ کے حساب سے اپنی تمام جو پریکٹسز ہیں اسلام کی، اس کو آپ خود کلام پاک سے گائیڈ لائن لیں کہ وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں. آپ کی جو بلیف ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں. احادیث مبارک پڑھ کے دیکھیں کہ آپ کے بلیف صحیح ہیں یا نہیں ہیں. لیکن ان تمام پریکٹس میں جاتے ہوئے آپ کو مکمل طور کے اوپر اپنے آپ کو مسلمان تصور کرنا ہوگا، اپنے آپ کو کسی فرقے سے اٹیچ نہیں کرنا ہوگا. آپ نیوٹرل ہو کے اپنا محاسبہ کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب کرے گا. اب اسلام میں رہتے ہوئے یہ بہت بڑی خوبصورتی ہے کہ اگر آپ دین اسلام میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، آپ کسی فرقے سے اٹیچ نہیں ہو رہے. دیکھیں سب سے بڑی بات کیا ہے کہ وہ آپ فرقے میں چلے جاتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر آج آپ کی ایکس فرقے کی تھاٹ ہے، آپ وقت کے ساتھ میچور ہوتے ہیں، دین کی طرف آتے ہیں، دین کو پڑھتے ہیں، کچھ اسکالرس کو سنتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں یار، یہ جو میری پریکٹس تھی یہ پریکٹس میچ نہیں کر رہی ہے اسلام کے ساتھ، یہ پریکٹس میچ نہیں کر رہی، اس میں کہیں فلاز ہیں، یہ اس طریقے سے نہیں، یہ اس طریقے سے جو میں کلام پاک پڑھتا ہوں، جو میں احادیث مبارک سنتا ہوں، اس میں اس طریقے سے یہ پریکٹس ہونا چاہیے. تو آپ اپنے آپ کو کریکٹ کرتے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو آپ کو کریکٹ کرتے ہوئے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب آپ فرقے میں اٹیچ ہوتے ہیں تو آپ بیسیکلی جو ہی اپنی تھاٹ کو چینج کر دیں تو آپ ایک فرقے سے دوسرے فرقے میں جمپ مار لیتے ہیں. جب آپ دوسرے فرقے میں جمپ مارتے ہیں تو آپ سے 50 لوگ پوچھتے ہیں ارے بھائی آپ تو پہلے ان چیزوں کو فالو کرتے تھے، آپ نے یہ کیوں چھوڑ دی؟ تو جب آپ اپنی اتنی بڑی فرقے کی لائلٹی چھوڑ کے کسی دوسرے فرقے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سوشل چیلنجز اور سوشل تھریٹس، اور آپ کے اسی سیکٹ کے لوگ بھی آپ کے لیے تھریٹ بن جاتے ہیں. اور سم ٹائمز جو ہیں اگر آپ معاشرے میں ایسی علاقوں میں رہتے ہیں جہاں بہت زیادہ تعلیم نہیں ہے تو وہاں پر آپ کو بہت زیادہ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حالانکہ آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا. آپ اسلامی کی ایک جگہ جو آپ چیز سمجھ رہے تھے کہ درست ہے، لیکن علم آنے کے بعد آپ نے کہا نہیں یہ درست نہیں ہے اور آپ نے اس کو اپنے آپ کو کریکٹ کیا. تو تمام لوگ جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ آپ سے ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا آپ نے تو ہماری تذلیل کر دی، مطلب اس کا مطلب ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اب وہ اس سے بلیو بھی نہیں کر رہے اور وہ آپ کو جاتے ہوئے جو ایک قسم کی ریزسٹنس بھی دے رہے ہیں. تو معاشرتی معاملات کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی. جبکہ آپ مسلمان ہیں تو جب آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، آپ سے کوئی کہتے ہیں بھائی آپ کا کیا جو ہے سیکٹ ہے، آپ کہتے ہیں جی سیکٹ تو اسلام میں ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں واضح طور پہ کہہ دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو پھر میں تفرقہ تو پیدا نہیں کرتا، میں تو کسی سیکٹ سے نہیں، میں تو مسلمان ہوں. وہ کہتے ہیں جی آپ کا اس کے بارے میں کیا بلیو ہے، اس کے بارے میں آپ کا، میں اس کو اس طرح بہتر سمجھتا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے، اگر میں غلط ہوں تو اللہ مجھے ہدایت دے. اور کل جب آپ اگر اپنے نظریات میں تبدیلی کرتے ہیں تو کوئی آپ سے نہیں پوچھتا کیونکہ آپ کسی ایک سیکٹ کو نہیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں.
تو اس لیے اپنے آپ کو مسلمان کہیں، مسلمان کہلانے میں ہی فخر حاصل کریں، یا آپ کے اوپر ہے کہ آپ جب دین کو پڑھتے ہیں یا دین کی معلومات لیتے ہیں تو آپ اس سے کس طریقے سے چیزیں اخذ کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے، میری آپ کو یہ ایڈوائس ہے، تمام سیکٹ کے لوگ جو مسلمان ہیں، تمام علماء کو سنیں، ان میں کوئی ڈسکریشن نہ کریں، لیکن جب آپ سن رہے ہیں تو آپ کسی ایک کے ساتھ لائل نہ ہو۔ آپ یاد رکھیے کہ جب آپ سب لوگوں کو سنیں گے، جو صحیح بات ہوگی وہ آپ کی عقل بھی جو ہے اس کو تسلیم کر رہی ہوگی، اور آپ کا ذہن بھی تسلیم کر رہا ہوگا، اور آپ کو وہ سن کے اطمینان بھی ہو رہا ہوگا کہ ہاں یہ چیز جو ہے وہ صحیح ہے، آپ کے دل میں اضطراب نہیں ہوگا۔ پھر اس کو آپ اپنا کلام پاک ضرور پڑھیں، کلام پاک سے اور احادیث سے اس کو جو ہے وہ اپنا ٹیلی کریں، تاکہ یہ کہ اس میں کسی قسم کی اور کوتاہی نہ رہے، اور صحیح بلیف کی طرف آئیں۔ انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے ہم اسلام میں ایک یونٹی لے آئیں گے۔ ہماری سوچ میں ڈفرینس ضرور ہوگا کہ جو ہے ایکس اور وائی کا، لیکن یہ کہ ہم ایک یونٹی لے آئیں گے۔ ہم کبھی یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ میں فلاں فقہ سے تعلق رکھتا ہوں، ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور میری یہ سوچ ہے، اور ہم اپنی سوچ کو ہمیشہ اسلام کے تابع کرتے رہیں۔ اس طریقے سے ہم فقہ کو جو ہے یا سیکٹ جو ہے جس کے لیے اسلام میں منع کیا گیا، ہم نہ صرف کہ اس کو ایوائڈ کر سکتے ہیں، بلکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم ایک یونٹی بھی جو ہے وہ دنیا کو دکھا سکتے ہیں اور دنیا میں لا سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بھی ہم اوبے کر سکتے ہیں۔ جب ہم یہ کہیں کہ ہم صرف مسلمان ہیں تو صرف اسلام کی پرچار کریں، اسلام کے اوپر رہیں، اور جہاں ہم نے اپنی زندگی کا اتنا حصہ بہت ساری تعلیم میں نکالا، وہاں یقیناً کچھ حصہ دین کی تعلیم کے لیے نکالیں، اور دین کی تعلیم کے لیے خود انیشیٹ کریں اور دین کے اندر جائیں اور پڑھیں۔ ان چیزوں سے نکل جائیں جو لوگ کہتے ہیں کہ کلام اللہ کو جو ہے وہ آپ نے اکیلے نہیں پڑھنا، یہ گمراہ کر دیتا ہے، یہ یوں کر دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں پھیلائی ہوئی ہیں، ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے کلام پاک کو آسان اور سہل بنایا تاکہ تم سمجھ سکو، جب اللہ کلام پاک کو ایک امی کے اوپر نازل فرما رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور جو ہی کلام پاک آپ کے اوپر نازل ہوئے، دنیا کے سارے دروازے اللہ تعالیٰ نے علم کے آپ کے اوپر کھول دیے، تو جب آپ اس کی کتاب کو سمجھنے کے لیے بیٹھیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ آپ کو گمراہ کرے؟ اللہ آپ کو ہدایت دے گا۔ تو میری یہ دعا ہے کہ ہم سب جو ہے وہ دین کی طرف آئیں اور بائی بک آئیں، تاکہ یہ کہ ہم اپنے مذہب کے اوپر بائی چوائس ہوں، نہ کہ بائی برتھ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کہیں کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے یہ بلیو ہے، اور یہ ہم اس کے اوپر جو ہے ہمارا اسٹرانگ بلیو ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو فرقی اور گروہی معاملات سے دور کرے، اور ہم سب کو اسلام کی تعلیمات جو ہے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری رہنمائی فرمائے۔ السلام علیکم۔